میں اکثر نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں تو جانوروں والی زندگی ہے انسان کی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کو مغرب کے وقت نیند آئی ہے نا, سو گئے ہیں, اب جا کے رات کو 1 بجے آنکھ کھلی ہے, باقی سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں, اب وہ جاگا ہے, اب اس کو لگی ہوئی ہے بھوک, اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا بجلی ہوگی تو چلو اوون میں کچھ گرم کر لے گا, پڑا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف سے بھی ڈسٹرب ہوگا. اب رات کو 1 بجے جاگ گیا ہے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی, اور فجر کی جیسے ہی اذانیں شروع ہوں گی نیند آ جائے گی, اور جب ناشتے کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑا ہوگا, گھر والے ناشتہ کر رہے ہوں گے. تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانوروں والی زندگی ہے آپ کی. نماز کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین رکھتے ہیں. عصر کے بعد آئے ہیں نا, نیند بھی آئی ہے, بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا, مغرب پڑھیں گے, اس کے بعد آپ کہیں گے چلو میں اب کھانا کھا لوں, عشاء بھی تو پڑھنی ہے, عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی سوؤں گا. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہ ہو, جو اکثر ہمارے مسلمانوں کے نوجوان بھی ذرا ان کی حالت دیکھ لے کیا ہے, جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں, جانوروں سے بھی بدتر. تو شریعت جو ہے یہ لعنت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے, اور یہ اللہ نے یہ پابندیاں لگا کے ہم پر احسان کر دیا. یہ پابندیاں نہیں ہیں بلکہ ہمیں سلیقہ سکھایا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں. کوئی بندہ روزانہ 1 فلم بھی دیکھ لے, 2 فلمیں بھی دیکھ لے, کتنی دیکھے گا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بور ہو جائے گا, اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ہیں, وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے, اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں, ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے آپ نے. اور اسی لائف میں کہنے کو تو وہ پابندی ہے, لیکن وہ پابندی ایسی پابندی ہے اس کی وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ کسی ڈاکخانے کے باہر بینک میں یا ڈاکخانے کے باہر بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں پہ 1000 لوگ بل جمع کروانے کے لیے آ جائیں, اگر تو وہ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سارے کرا لیں گے, اور اگر قطار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک بھی فارغ نہیں ہوں گے, اور لڑائی جھگڑا بھی الگ سے ہوگا. ڈسپلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس طرح شریعت بھی ایک ڈسپلن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل راہ حق سے منہ موڑ لو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے. رحمت سے مراد شریعت کی پابندیاں. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہلکا کر دے بوجھ. یہ ساری کی ساری پابندیاں لگا کے اللہ نے آپ سے بوجھ ہلکا کیا ہے. شریعت کی پابندی لگا کر آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے, انزائٹی سے بچا لیا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا. یہ حقیقت بات ہے. انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی, وہ عقل ہے. باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں سے بہت کم ہے. ہاتھی جو ہے نا وہ زمین پہ پاؤں مار کے نا 40 کلومیٹر دور تک نا کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ. 40 کلومیٹر. کتے کی سونگنے کی حساب دیکھ لیں, عقاب کتنے کلومیٹرز اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے. تو آپ جانوروں کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کریں, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ جو سرخاب آتے ہیں رشیا سے, جب وہاں پہ زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں. 5000 کلومیٹر ایٹ لیسٹ سفر کر کے آتے ہیں ہر سال, اور وہ ہوا میں ہی سفر کرتے بھی سوتے بھی ہیں اور اسی دوران اڑتے رہتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ویوز جو یعنی ایئر کے جو مختلف لیئرز ہیں, کس لیئر میں اڑنا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں. وہ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں, تو وہ سرخاب کا شکار کر کے نا تو گھر میں ایک دفعہ سرخاب دینے کے لیے آئے, تو مجھے کہنے لگے علی بھائی یہ پر دیکھیں, یہ وہ پر ہیں جو بوئنگ اور ایئر بس کا کوئی جہاز بھی اس طرح کے پر نہیں رکھتا جو اللہ نے اس کو پر دیے ہیں. فیولنگ کی بھی ضرورت نہیں سر, بس وہ وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں وہ سوتے بھی ہیں, کھانے پینے کی بھی کوئی حاجت نہیں ان کو, یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر جب موسم دوبارہ نارمل ہوتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو جانوروں کو آپ کسی بھی جانور کی اگر خوبیاں گننی شروع کریں
تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. اچھا یہ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں, ان کو بھی زخم ہوتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور کپڑے اللہ نے ایسے دیے ہیں ان کو کہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں, نئے پہننے پڑتے ہیں. اللہ نے پر دیے ہیں, وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں, نئے اگتے ہیں. صفائی والا معاملہ بھی ان کا ہوتا رہتا ہے, ان کو کوئی نلاتا دلاتا نہیں ہے. تو آپ ایک ایک اگر جانوروں کی کوالٹی دیکھیں تو انسان تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمایا میں خلق الانسان ضعیفا, اتنا کمزور ہے انسان کہ آپ انسان کے بچے کو ٹیبل پہ رکھ دینا وہ نیچے گر جائے گا, لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھیں وہ نیچے نہیں گرے گا. اس کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا. یہ جو مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے جب نکلتے ہیں انڈے سے, کس اسکول میں جاتے ہیں وہ؟ دانا چگنا سیکھنے کے لیے, پانی پینے کے لیے. اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں. ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں, انسٹنکٹ میں ساری خوبیاں ڈال دی ہیں. اور انسان کو صرف ایک چیز ہے, وہ عقل, جس کی وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہوا ہے. ادروائز انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں کے مقابلے پہ بہت کم ہے. انسان بہت کمزور ہے, جانوروں سے ڈر جاتا ہے. لیکن عقل دیکھیں آپ کے, عقل کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی شیر ان کا شکار کر لیتا ہے. اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پہ انسانوں کو نہ زندہ رہنے دیں. ہاں جی جناب, بس وہ آپ ایک عید قربان پہ صرف ایک ہی بیل ذبح کریں گے, باقی بیل پھر آپ کو ذبح کریں. ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں آپ. ورنہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے, تو آپ بیل میں جتنی طاقت ہے آپ اس کو گرا سکتے ہیں اگلے بیل کو. انسان اپنی عقل کی وجہ سے چل رہا ہے لیکن ہے کمزور.